أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. ابھی آپ کے سامنے سورۃ المطففین کی ابتدائی 17 آیتیں پڑھی گئیں. جملہ 36 آیات پر مشتمل یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کے ساتھ ساتھ اور رسالت کے تعارف کے ساتھ ساتھ اصلاحیات پر بھی توجہ دینی شروع کر دی تھی. معاملات، اخلاقیات، عبادتیں، ان کی بھی اصلاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ وہ زمانہ رہا ہوگا جو نبوت کا 4تھا یا 5واں سال. اس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی اور زیادہ آیتیں آخرت پر مشتمل ہے، عقیدہ آخرت کی توضیح کرتی ہیں، تشریح کرتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی کوتاہی، جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایام جاہلیت ہی کی کوتاہی تھی، بلکہ یہ ایک ایسی انسانی بیماری ہے، برائی ہے، کوتاہی ہے جو سینکڑوں سالوں سے چلی آ رہی ہے اور لگتا ہے قیامت تک چلے گی. لیکن اسلام نے اس کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینکا، بے خبری کی اسلام نے، بڑی اس کی مذمت کی گئی. اور وہ برائی، وہ گناہ دراصل لین دین میں مالی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ڈنڈی مارنا، بے ایمانی کرنا، اور اس کی بڑی متعدد شکلیں ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور مکے والوں میں کھلبلی بھی مچی، بے چینی بھی بڑی، کیونکہ وہ تجارت والے لوگ تھے اور یہ حرکت ان کے اندر بھی پائی جاتی تھی. جب شریعت نہیں، دین نہیں،
اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تو انسان کچھ بھی کرے. لہذا مکے والوں کے اندر بھی یہ بیماری تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے بازار میں بھی آپ نے یہ کوتاہی دیکھی. اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ماحول میں وہاں کے بازار میں بھی آیتیں پڑھ کر سنائی. تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ مدنی صورت ہے، یہاں تک کہ بعض مورخین یہ کہہ بیٹھے کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی نازل ہونے والی یہ صورت ہے. لیکن یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہو گئی کہ جو اب تک قرآن پاک سے واقف نہیں تھا، مدینہ منورہ میں رہتا تھا، نوخیز ہے، نوجوان ہے، ابھی اسلام قبول کیا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سنایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تو وہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید ابھی نازل ہوئی، لیکن یہ پہلے نازل ہو چکی تھی. اور روایتوں میں موجود ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہو چکی تھی. تو یہ سورت مکی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اور کہیں کہیں اگر کوئی مفسر مدنی لکھ دے تو اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ اس لیے مدنی کہہ دیا گیا یا مدنی سمجھ لیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد پہل ابتدائی زمانے ہی میں ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا. اس میں آپ کو حیرت نہیں کرنا چاہیے، متعدد آیتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی 5 سال پہلے، 6 سال پہلے، لیکن مدینہ منورہ میں بھی ایسا ہی حکم پیش آیا، وہی واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنا دی کہ یہ تو فیصلہ اللہ کی جانب آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آ چکا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے، دیکھو قرآن پاک یہ کہتا ہے. تو نئے نوجوانوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ابھی نازل ہوئی شاید یہ مدنی آیت ہے شاید. اسی لیے بعض صورتوں میں بعض آیتوں میں اختلاف ہے، مکی ہے، مدنی ہے، دونوں رائے ملتی ہے. اور لازمی بات ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں، آپ چاہے مکی مانے چاہے مدنی مانے، ہم تاریخ بتانے کے لیے صرف تذکرہ کرتے ہیں. ورنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، چاہے مکے میں، چاہے مینا میں، چاہے عرفات میں، چاہے مدینے میں، چاہے تبوک میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی پہنچا دی وہ قرآن مجید ہے. لہذا یہ چھوٹی سی بات پہلی جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا کہ سورۃ المطففین مکی سورت ہے، اور اس کا نام مطففین اس لیے رکھا گیا کہ پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. وہ سورت جس میں لفظ مطفف آیا ہے، مطففین آیا ہے، یہ مفہوم ہے، اس لیے اس سورت کا نام مطففین رکھا گیا ہے. معنی کیا ہے مطففین کے؟ اس کی تشریح سے پہلے ویلن، اس کی بھی تشریح کر دو. ویلن کی 2 تشریح کی جاتی ہے اور دونوں مراد ہو سکتی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بربادی، تباہی، نقصان، اور دوسری تشریح جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ویلن دراصل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. جہنم کی ایک وادی ہے، ایک ایریا ہے جہنم میں، جس کو ویلن سے اللہ تعالیٰ نے موصوف فرمایا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کے ہولناکی بھی بیان کی، اتنا خطرناک طبقہ ہے وہ جہنم کا، اتنا خطرناک ایریا، آگے بھڑکتی رہتی ہے اور شعلے اٹھتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب آپ دیکھیے ترجمے میں، چاہے آپ تباہی سے کیجئے چاہے جہنم کیجئے، گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ متنبع فرما رہا ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، مطفف کے لیے تباہی بربادی ہے، یا حضرت عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ کر لیجئے مطفف کے لیے جہنم ہی جہنم ہے. مطفف لفظ بنا ہے طفہ سے. اگر آپ کو عربک ڈکشنری میں اس کو دیکھنا ہے روٹ ورڈ
تو تو فا فا یہ اس کا روٹ ورڈ رہے گا، تو اور اس کے بعد ڈبل فا. تفاح اور اسی سے تفیف کا لفظ ہے، جس کے معنی حقیر سی شے، چھوٹی سی شے، معمولی سی چیز، یہ مفہوم ہوتا ہے تفیف کا. اور عربک میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک جڑ سے جب تنا اور پھر شاخیں اور پھر پھل پھول نکلتے ہیں تو اصل کا مفہوم تو رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود معنوں میں بڑی ترقی ہوتی ہے. جب یہ لفظ متفف بنا تو اس کے معنی ہو گئے لین دین میں ڈنڈی مارنے والا، دیتے وقت کمی کر دینے والا. تفیف جو نقصان کا مفہوم ہے، تو کوئی چیز کسی کے حوالے جب کر رہا ہو تو اس میں نقصان کر دینے والا، اس میں کمی کر دینے والا، اس میں ڈنڈی مارنے والا. آسان اصطلاح میں ترجمہ یہی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لین دین میں ڈنڈی مارتے، بے ایمانی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں اس کی خود اللہ تعالیٰ نے تشریح فرما دی. اللہ تعالیٰ نے ایک تشریح فرمائی کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب کبھی یہ ناپ کر کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور خود جب ماپتے ہیں دوسرے کو دینے کے لیے، او یا پھر وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو کمی کر دیتے ہیں. ترازو میں نیچے کچھ لگا دیا، چپکا دیا، میگنیٹ وغیرہ، لہذا سامنے والے کو سودا کم مل رہا ہے. یہ ایک تشریح ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دی کہ الذین اذا اکتالوا، یہ کاف واو لام کیلن، کاف یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 2 میں اکتالا ہے، اور آیت نمبر 3 میں کالوہ میں. یہ الگ الگ سیکے ہیں. ابھی میں نے عرض کیا نا، ایک روٹ سے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں. عربی میں خوب بنتے ہیں، 1200 بن سکتے ہیں، 1400 بن سکتے ہیں، 1600 الفاظ بن سکتے ہیں ایک روٹ سے. وہ آپ کی انگلش کی طرح نہیں ہے. برا مت مانیے، آپ کی انگلش میں کیا ہے، 3 4 5 پہ ختم ہو جاتی ہے بات. ایگزام ہے، ری ایگزام ہے، ایگزامینیشن ہے، ایگزامنر ہے، ختم. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں تو جو سلسلہ چلتا ہے، ایک جڑ سے کبھی کبھی 1600 الفاظ بنتے ہیں. یہ اتنی زبردست عربی زبان کی خوبصورتی ہے. اور اگر یہ آپ کے اندر آ گیا، روٹ ورڈ کیا ہے، حروف اصلی کیا ہے، یہ پکڑنا آ گیا تو آپ عربی میں ماہر ہو گئے. یہ پکڑنا ہی مشکل ہوتا ہے. اب اگر کوئی یہ لفظ دیکھے گا عزت تالو، تو وہ قتلہ میں دیکھے گا، ڈکشنری میں زندگی میں نہیں ملنے والا ہے. تا اصلی نہیں ہے، تا تو بیچ میں داخل ہو گیا ہے خاص سبب کی وجہ سے، باب افتعال کی وجہ سے. اب وہ اگر دیکھے گا مثلا کاف لام واو میں نہیں ملے گا. اب اس کو معلوم ہونا چاہیے یہ کیلن ہے، کاف یا لام، وہاں سے مزہ آئے گا، پھر پورے الفاظ معلوم ہوتے چلے جائیں گے. اکتالا کے معنی ہوتے ہیں اپنے لیے ماپنا. دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ناپنا ہوتا ہے، کپڑا ناپتے ہیں نا، میجرمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں، زمین ناپتے ہیں، کپڑا ناپتے ہیں، اس کے لیے ٹیپ ہوتا ہے ناپنے والا، اسکیل ہوتی ہے، یہ ناپنا ہوتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اور دوسرا ہوتا ہے ماپنا، ماپ ہوتا ہے. اور ہمارے بچپن میں بہت تھا، ابھی کہیں کہیں ہوگا کہ کوئی ایک برتن ہوتا ہے، وہ برتن میں بھر کے آپ کو ماپ کر سامان دے دیتے ہیں. وہ برتن میں بھر کر 1 کلو کا برتن ہے، آدھا کلو کا برتن ہے. پچھلے زمانے میں بہت تھا، وہ برتن میں بھرتے تھے اور سامان، چاول ہے، بالخصوص مرمرے ہے، وہ دیتے تھے. اس کو اکتالا کہتے ہیں کہ ایک پیمانہ رکھنا. اب وہ پیمانے میں چیز ڈال کر یہ بات کرنا کہ یہ پیمانہ 10 روپے کا ہے، یہ بڑا پیمانہ 20 روپے کا ہے. یہ پیمانے میں چیز ڈال کر دینے کو عربی میں کہتے ہیں اکتالا.
اور تیسری چیز جو کامن ہے، رائج ہے، وزن کرنا. پہلے ترازو ہوا کرتی تھی، اب بجائے ترازو کے الیکٹرانک اشیاء آ گئی ہیں بازار میں، لیکن بہرحال وہ سب وزن کر کے ہی بتاتی ہے کہ 1 کلو ہے، 100 گرام ہے، 2 کلو ہے، 10 کلو ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب اپنے لیے لینے کی ضرورت پیش آتی ہے برابر برابر لیتے ہیں. اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پچھلے زمانے میں جو تجارت ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ اس کے بہت بعد تک بھی صدیوں یہ چلتی رہی، زیادہ تر تجارت کیا ہوتی تھی کہ میرے پاس بھاری مقدار میں گیہوں ہے، 2-4 کنٹل گیہوں ہے، لیکن میرے پاس ترکاری نہیں ہے، میرے پاس دال نہیں ہے، یا میں ایک بکرا خریدنا چاہتا ہوں. تو ہوتا کیا تھا کہ بھائی یہ 1 کنٹل گیہوں میں تم مجھے 1 بکرا دے دو، 1 کلو گیہوں میں تم مجھے 1 کلو ٹماٹر دے دو. تو پیسے کا رواج بہت کم تھا، اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار اور درہم وجود میں آ گئے تھے، لیکن زیادہ تر ان کا رواج نہیں تھا، عوام الناس میں نہیں رہتے تھے. جیسے آج کل زیادہ تر ہم چیک سے بھی کرتے ہیں، کیش سے کرتے ہیں، لیکن چیک ہے، وجود رکھتا ہے نا اپنا. ایسا ہی وجود تھا دینار کا، درہم کا، بہت سی چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار سے، درہم سے ان کی قیمتیں طے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی مقدار بتائی، نصاب بتایا. لیکن زیادہ جو دیہاتوں وغیرہ میں جو چیز رائج تھی کہ میں اپنی ضرورت کی چیز لیتا ہوں اور میری جو ضرورت سے فاضل چیز ہے وہ دے دیتا ہوں، یہ بہت تھا لین دین. اب بھی آج کل ہے دیہاتوں میں کہیں کہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم کو خود اپنے لیے لینا ہے تو بہت اچھی طرح نگاہ رکھے ہوئے ہو، 1 گرام کم نہیں ہونے دیتے ہو، کسی قسم کی کوئی کمی گوارا نہیں کرتے، پورا پورا تم کو ملے. اگر کیش لے رہے ہو تو گن کر، اور ایک آدھ نوٹ پرانی ہے تو اس کو ریٹرن کر کر نئی چمکتی ہوئی نوٹ لینا چاہو گے. لیکن جب تم کو دینے کی باری آتی ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب خود ناپتے ہیں، اور وزنوہم، یا خود وزن کرتے ہیں، یخسرون، ڈنڈی مار دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں دینے میں. یہ ہے لین دین میں بے ایمانی، کہ ایک تاجر یا تاجر نہ بھی ہو کہ جو اپنا حق لے رہا ہے وہ پورا لینا چاہتا ہے، دوسرے کو جو حق دینا ہے وہ حق دینے میں ڈنڈی مارتا ہے. یہ جیسے میں نے عرض کیا صدیوں پرانی بیماری ہے، اور پتہ نہیں کب تک باقی رہے گی، کہ ہر شخص بے ایمانی کرنا چاہتا ہے. اتنے ترقی یافتہ دور میں حیرت ہوگی کہ لوگ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ فروٹ لینے گئے، اچھے خاصے مہنگے ہیں، 20 25 روپے کا ایک سیب ہے، اور آپ نے اس میں چن لیے اچھے، اور اس کو صحیح قیمت دے دی، اور اس نے پولیتھین میں ڈالا، کھٹاکٹ ہاتھ کی صفائی ایسی، یہاں سڑے گلے پہلے سے لٹکتے رہتے ہیں اس کے سامنے، سڑے گلے اس کے سامنے لٹکتے رہتے ہیں، تو وہ پولیتھین میں ڈال کے اس کو نیچے ڈالا اور یہ والا آپ کو دے دیا. گھر آنے کے بعد اچھے چنا تھا، اہلیہ کی ڈانٹ بھی سنو کیا سڑی ہوئی چیز لے کر آئے. یہ بے ایمانی کی اتنی شکلیں ہیں، اتنی ترقی ہو جانے کے باوجود، اتنا سمجھانے کے باوجود، قوانین بننے کے باوجود لوگ ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتی ہر موقع پہ، اور اس میں غلط چیزیں دے دیں گے، کمی کر دیں گے وزن میں، کیا کیا قسم کی بے ایمانیاں ہو سکتی وہ سب کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے، بربادی ہے. فرمایا دیکھو اگر تم ایمانداری کے ساتھ تجارت کرو گے، دیانت داری کے ساتھ، سچائی بولتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ بولتے ہوئے تجارت کرو گے تمہارے لیے بہت برکت ہوگی. بورک لہ، اور فرمایا ایسا دیانتدار، امانتدار، سچا تاجر میدان حشر میں نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. فرمایا نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور جو بے ایمانی کرے گا، ڈنڈی مارے گا،
بے برکتی دنیا میں بھی ہوگی پریشانیاں، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت برا حشر ہوگا۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور رب سے دوری ہو جائے گی۔ کیسی دوری ہوگی انشاءاللہ اس کی وضاحت آنے والی ہے۔ یہ بے برکتی پیدا ہوتی ہے اگر تجارت میں بے ایمانی ہو۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ 5 چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرماتے تھے، اور فرماتے تھے خمسن بخمسن، 5 غلطی کرو گے 5 قسم کی، 5 قسم کے گناہوں میں سے کوئی گناہ کرو گے اس کے جواب میں خاص قسم کا عذاب آئے گا، خاص قسم کی سزا ہوگی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی لوگوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی، اذا ظہرت فیہم الفاحشۃ، نتیجہ یہ ہوگا فرمایا اللہ تعالیٰ اسی نئی نئی بیماریاں مسلط کرے گا جس کا نام بھی پچھلی نسلوں نے نہیں سنا ہوگا۔ دیکھ لیجیے یہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ 70s میں کینسر شروع ہوا، اس پہ قابو بھی نہیں پا سکے تھے کہ 90s میں ایڈز شروع ہوا، اس سے ڈاکٹروں کو فرصت، ابھی تک دونوں کا علاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے احتیاط کرنے کے لیے مشورے ہیں، علاج نہیں ہے دونوں کا ڈاکٹر کے پاس، اس سے ابھی فارغ ہی نہیں ہوئے تھے، کنٹرول نہیں کیا، شروع ہو گیا مسلط 1.5-2 سال سے یہ کووڈ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، جائے گا بھی نہیں۔ اب وہ الگ بات ہے، ہم کو اس کے لیے جینے کی عادت ڈالنی پڑے گی، اس کے ساتھ کیسے جیا جائے گا، کیا کیا مسئلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد فرمایا جب جب انسانوں کے اندر بے حیائی پھیلے گی کیا ہوگا؟ فرمایا ایسی نئی نئی وبائیں نازل کی جائیں گی جس کا نام بھی پچھلی نسلوں نے نہ سنا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری چیز یہ کہ جب جب لوگ زکوٰۃ میں ڈنڈی ماریں گے بارش روک دی جائے گی، بارش روک دی جائے گی۔ تم زکوٰۃ دینے میں بے ایمانی کرو گے اور اللہ تعالیٰ پانی دینے میں تمہارے ساتھ سختی کرے گا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جب اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے، شریعت کو پس پشت ڈال دو گے، من لم یحکم بما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا نا شریعت، احکام شریعت، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرو گے تو فقر و فاقے میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ آج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سب سلم کیا عالم ہو گیا ہے، بیکورڈ، اور یہ رپورٹ آ رہی ہے وہ رپورٹ آ رہی ہے، لیکن مسلمانوں کی پسماندگی دور نہیں ہو پا رہی۔ اس کا علاج کمیٹی بنا کر رپورٹ پیش کرنے سے نہیں ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پورا پورا تھام لو، اس کا علاج یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرو۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کہ جب جب تمہاری دکانداری میں، لین دین میں، خرید فروخت میں، معاملات میں بے ایمانی آ جائے گی، ڈنڈی مار کر بیچنے کی کوشش کرو گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر تمہارے درمیان سے برکت کو اٹھا لے گا، بے برکتی ہو جائے گی۔ بظاہر محسوس ہوگا نوٹوں کی گڈی کما کر لائے ہو لیکن کام نہیں آئیں گی وہ چیزیں، اس سے بڑی گڈی جا کے ڈاکٹر صاحب کو دے دینا پڑے گا۔ آج کیا ہو گیا ہے حشر، چھوٹے چھوٹے مرض میں 40,000-50,000 ہزار کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، سن کے حیرت۔ اور وہ پورے ٹیسٹ کرانے کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب کنفیوز ہے، بیماری نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ بے برکتی کے مظاہرے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ دیانت داری۔ اور میں ابھی تھوڑی دیر میں وضاحت کروں گا کہ یہ صرف خرید فروخت تک نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں ابھی، بلکہ اس کی اور آگے وضاحت ہے۔ اور 5ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جب تم اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت چھوڑ دو گے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا چھوڑ دو گے، ظالم دشمنوں کو اللہ تعالیٰ تم پہ مسلط کر دے گا۔ یہ حدیث مختلف کتابوں میں تھوڑی بہت عبارتوں کی تبدیلی کے ساتھ تھوڑے بہت گناہوں کا تذکرہ الگ کر لیکن کئی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے۔ لہذا یہ جو تجارت میں، لین دین میں بے ایمانی جو ہو جاتی ہے
یہ بہت وبال لے کر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار قصدن جاتے تھے، کچھ بھی خریدنا نہیں ہے، بازار جاتے تھے، اور بازار جانے کے بعد وہاں اعلان کرتے تھے کہ لوگوں ایمانداری کے ساتھ سودا کرو، خرید فروخت کرو، بے ایمانی نہ کرو، کیونکہ خرید فروخت میں، تجارت میں بے ایمانی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، محض اس گناہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہ اعلان کرتے تھے۔ ایک قوم ہلاک ہوئی نا حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی جانب مبعوث ہوئے تھے، ان سے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ دیکھو خرید فروخت میں بے ایمانی نہ کرو، تم لوگ جو ڈنڈی مارتے ہو اور سودا دینے میں کمی کر دیتے ہو، قیمت پوری لے لیتے، اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا کہ گاہک دور دراز سے آتے تھے، مسافر ہوتے تھے، قافلے ہوتے تھے، کوئی 100 کلومیٹر سے آیا، کوئی 50 کلومیٹر سے آیا، بازار لگا ہوا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سامان کم ہے، میں اس کی یہ قیمت نہیں دوں گا، تو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا، ڈراتے تھے، واپس گھر نہیں جانے دیں گے ہوتے تھے، ڈکیتی گویا کہ ایک طرح سے اس کے غریب الوطن ہونے کا فائدہ اٹھاتے تھے، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر زبردستی نقصان کے ساتھ چیزیں دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، ایمانداری کے ساتھ سامان بیچو۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اصلاتک تأمرک ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ آپ کی نمازیں ہیں جو ہمارے کاروبار میں انٹرفیئر ہو رہی ہیں؟ اپنی مسجد میں رکھو نمازیں، زیادہ بزرگی جھاننے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دین ہے، میں تو سمجھاتا رہوں گا۔ تو ایک مرحلے میں کیا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا نہ شعیب بیک گراؤنڈ میں، تو مار کے تم کو نکال دیے ہوتے۔ تیسرے مرحلے میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ بستی میں رہنا ہے تو جیسا ہم زندگی گزارنا ہے ویسے رہو، ورنہ چلتے بنو، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ جب انہوں نے دھمکی دی آخری کہ آپ نہیں رک سکتے اس بستی میں، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا مولا فیصلہ کر دیجئے، فافتح بیننا، اللہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیجئے، جو کرنا ہے کر دیجئے۔ تو پھر گرمی سخت بڑھ گئی، سخت گرمی، شدید گرمی میں کالے بادل آئے، بہت خوش ہو گئے، گھروں کے باہر نکل کر ٹھہر گئے، لیٹ گئے، آرام کر رہے ہیں کہ اب گرمی ختم ہو گئی، مانسون آ گیا۔ 3 عذاب آئے بیک وقت، 3 عذاب آئے۔ ایک تو چنگھاڑ تھی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک زبردست آواز تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 الرجفۃ، فرمایا زمین میں گڑگڑاہٹ، زلزلہ، اور نمبر 3 ارشاد فرمایا عذاب یوم الظلہ، اوپر سے آگ برسی، جیسے قندیل ہوتی ہے ویسے بادل اوپر آ گئے آگ کی شکل میں، اور جس کالے بادلوں کو انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ ٹھنڈک لے کر آئیں گے، اس میں سے شعلے برسنے لگے، چنگاریاں برسنے لگی، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کر چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم بے ایمانی کرو گے تجارت میں تو ہمارا عذاب آ کے تم کو پکڑے گا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی یاد دلاتے تھے بازار میں، حالانکہ آپ کو خریدنا نہیں، اور اگر آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو جائے تو بڑا عجیب لگے گا۔ وہ بہت کم بازاروں کو جاتے تھے، وہ بہت عبادت گزار تھے، زیادہ وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا، لیکن قصدن بازار جاتے تھے جبکہ خرید فروخت بھی نہیں کرنا ہے، اور یہ نصیحت کر کے واپس آتے تھے لوگوں بے ایمانی نہ کرو تجارت میں، کیونکہ اسی بے ایمانی کی وجہ سے پچھلے زمانے میں ایک قوم پوری کی پوری برباد کر دی گئی، عذاب آیا، ختم ہو گئے۔ اس قوم کا تذکرہ آپ دیکھیں گے سورۃ الاعراف میں، اس قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کی اس نافرمان قوم کا آپ تذکرہ دیکھیں گے سورہ ہود میں ہے، آپ دیکھیں گے سورۃ الشورى میں ہے،
آپ دیکھیں گے سورۃ الانبیاء میں ہے، متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ کیسے برباد کر دیے گئے، کیسے ہلاک کر دیے گئے۔ کیوں؟ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تجارت بے ایمانی کے ساتھ کرتے تھے۔ فرمایا یہ حرکت تم ہرگز نہ کرو، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ جب اپنی لینے کی باری ہوتی ہے تو ٹھیک ٹھاک، یستوفون وفا آپ جانتے نا، پورا پورا لینا، وَإِذَا كَالُوهُمْ اور جب خود دے رہے ہیں لوگوں کو تول کر یا ناپ کر، اِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ گھاٹا کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں، پورا نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کیفیت فرمایا تباہی کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابہ ہے اور انہوں نے نماز میں ذرا بے ایمانی کر دی، کھٹاکھٹ سجدے کی رکوع، 1.5-2 منٹ میں فارغ ہو کر واپس جانے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ نماز میں ڈنڈی مارنا ہے، اور اسی کے لیے ہے ویل للمطففین فرمانا ہے کہ اللہ سے جب اپنا حق مانگتے ہو پورا مانگتے ہو، اللہ سے جب اپنا حق لیتے ہو پورا لیتے ہو۔ غذا پوری چاہیے، اولاد صالح چاہیے، زندگی لمبی چاہیے، دنیا کی ہر خوشی چاہیے، اس کے مانگنے میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے دینے کا وقت آئے، چاہے وقت دینا ہو چاہے پیسے دینا ہو، سرمایہ زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، تو کتنا انسان بے ایمانی کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے اسی لیے میں دعوت کو قربان کر دوں، کبھی ایسا نہیں ہوگا، دیکھ لیجیے پریکٹیکل لائف میں۔ لیکن دعوت کا ٹائم ہو چکا ہے، جماعت چھوڑ دو، بعد میں کر لو۔ اللہ کا حق مارنے کے لیے تیار، بندوں کا حق، پیٹ کا حق کبھی نہیں ماریں گے۔ بلکہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ مولوی صاحب نماز کی قضا ہے، دعوت کی قضا نہیں ہوتی تھی، دعوت نہیں چھوڑنا، نماز چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں، بعد میں پڑھ سکتے، نعوذ باللہ۔ یہ ویل المطففین۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے نماز کی ذکر کی، اس کے تذکرے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھا کرتے تھے لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر عمل میں غور کر لو، پورا پورا کرنے کا بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہے اور اس میں بے ایمانی کرنے کا بھی اختیار ہے تم کو، ہر چیز میں لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، حق ادا کرنے میں پیچھے، حق مانگنے میں بہت آگے، پورا مجھے میرا حق پورا ملے، میں والد ماجد ابا ہوں، میرا پورا حق ملنا، فرما بردار رہنا، صالح رہنا، کما کے دینا۔ جب اس کا حق تھا تربیت کا تو آپ نے کمی کی، اس کی تربیت کیوں نہیں کی؟ اس کے اوپر اپنا ٹائم کیوں نہیں لگایا؟ اس کو روزانہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر قرآن پاک کیوں نہیں پڑھائے؟ اس کو اللہ کا نام کیوں نہیں یاد دلایا کہ آج بڑھاپے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے تو باپ کا حق پورا ادا کرو؟ نہیں کیا نا۔ بالکل اس کے برعکس بھی دیکھ لیجیے، اولاد پورا حق لینا چاہتے ہیں، جیب خرچ الگ، تعلیم پہ خرچہ الگ، کھانا پینا بھی معیاری، دوستوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لیے بھی چاہیے، ہر قسم کا حق چاہیے۔ لیکن جب والدین کی خدمت ہو، بیمار ہو جائیں، ذرا سا گزارش کر دیں بچوں سے، بیٹے ہاسپٹل لے کے چلو، پیشانی پہ بل آ جائے، جھکی بن جاتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اُف کہنے کی تم کو اجازت نہیں۔ اپنا حق لینے کا وقت آیا پورا لے کے، جب ڈیوٹی کا وقت آ گیا، دینے کا وقت آ گیا تو ڈنڈی ماریں گے۔ نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تنخواہ پوری ہو، تنخواہ میں 1 روپیہ کم ہو جائے، بعض لوگ ایسی نگاہ رکھتے ہیں، پورا چیک کرتے ہیں حساب کتاب۔ جب ڈیوٹی کا وقت آیا لیٹ آئیں گے، ڈیوٹی کا وقت آیا سائن کر کے بھاگ جائیں گے، صبح سائن کر کے بھاگ گئے، پھر شام میں آ گئے، پھر جوائن ہو کر اپنا بیگ اٹھائے واپس آ گئے گھر کو۔ کتنی شکلیں ہیں معاشرے میں کہ جب کبھی ہم کو ہمارا حق لینے کا مرحلہ آتا ہے تو ہم اس میں ذرہ برابر کمی کو گوارا نہیں کرتے، لیکن جب ہم کو دینے کا وقت آتا ہے، لین دین یہی تو ہے نا، جب ہم کو دینے کا وقت آتا ہے تو ہم پھر بے ایمانی کرتے ہیں۔
کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مزدوری پوری لیتے ہیں، وہ بیچارے مزدور کے سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں، صبح 10 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک اس کو کھانا کھانے کا ٹائم نہیں دیں گے، کام پہ لگا کے رکھیں گے، اور شام میں بولیں گے پوری تنخواہ نہیں دینا، پوری مزدور کل نہیں آئے گا، ابھی تو اس کو اتنے روک لو، 50% روک لو، 40% روک لو تاکہ کل آئے۔ نہیں ہے حق، کسی کو حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو، مزدوری دے دو، کام جب تم نے پورا لیا مزدوری پوری دے دو، کل آئے گا، تمہارے اخلاق اچھے ہیں تو آئے گا، اخلاق اچھے نہیں ہے تو نہیں آئے گا، دوسرا پکڑ کے لاؤ اڈے سے۔ یہ ساری زندگی میں یہ آیت ہماری جاری ہوتی ہے، اور اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے نقل کی کہ لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر مرحلے میں تم دیکھو زندگی کے کہ انصاف کے ساتھ کرنے کا بھی تمہارے لیے اختیار ہے اور بے ایمانی کرنے کا بھی تم کو اختیار ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس خانے میں ہیں، پورا کرنے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں برکتیں، اور اگر بے ایمانی کرتے ہیں حقوق دینے میں، جو دینے کی چیزیں ہیں اس میں ہم بے ایمانی کرتے ہیں تو پھر اس کے معنی یہ کہ ہم بے برکتیوں کا سامنا کریں گے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، بڑی بربادی ہے ان بے ایمانی کرنے والوں کے لیے جب خود لینے کا مسئلہ ہوتا ہے، یستوفون پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب خود دینے کا مسئلہ آتا ہے ناپ کر اور تول کر تو پھر یخسرون گھاٹا کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، نقص کرتے ہیں۔ اسی لیے اتنے احکام ہے شریعت کے کہ خیار العیب ہے کہ کوئی دھوکے سے آپ کو چیز دے دے جس میں عیب ہے تو آپ اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں۔ یہ پورے کتاب البیوع ہے، کتاب الصلاۃ میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ آگے بڑھیے، کتاب البیوع کتنی لمبی ہے، دیکھیے حدیث کی کتابوں میں خرید فروخت، کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، کوئی کھانے کی چیز تھی، کھجور وغیرہ سا ڈھیر لگا ہوا تھا، تاجر کھڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت پوچھی اور اس کے بعد اس کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کو دیکھا تو اندر کچے تھے اوپر اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دھوکہ دیتے ہو، الٹا کرو، یہ عیبدار چیز اوپر لاؤ، اچھی چیز کو رہنے دو نیچے۔ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، ہماری امت سے نہیں ہے، میری ملت سے نہیں ہے۔ دھوکہ دینا خرید فروخت میں، اگر یہ ہمارا کردار ہو جائے، خرید فروخت میں بہت اچھے دیانتدار راست باز، معاملات میں، ایگریمنٹ میں، معاہدات میں، معاملات جو سارے ظاہر ہوتے ہیں غیروں کے ساتھ، اس کے بعد آپ دیکھیے اسلام کا جو اثر پڑے گا، اسلام جو پھیلتا چلا جائے گا کہ لوگ ہمارے اخلاق کی گواہی دیں گے۔ آج عالم یہ ہو گیا کہ یہ کوٹ کرتے ہوئے بھی بہت شرمندگی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں مسلمان سے مت کرو، خرید فروخت مت کرو، ایگریمنٹ مت کرو، وہ دھوکہ دیتے ہیں، غیر مسلم سے کر لو۔ غیر تو غیر مسلمان کہتے ہیں یہ بات، مسلمان سے لینے کے بجائے وہ غیر مسلم کی دکان سے لینا زیادہ اچھا، وہ بہت اچھا دیتا ہے۔ کیسا زوال آ گیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اس کو ہم نے کیسے پشت ڈال دیا۔ بڑی تربیت کی ضرورت ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کس جلال کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو کیا اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہے، قیامت کا یقین نہیں ہے؟ جب قیامت کا یقین نہیں ہوتا تو انسان دنیا کا کتا بن جاتا ہے، دنیا سب کچھ بن جاتی ہے، اور جب قیامت کا یقین ہوتا ہے اور آخرت کا یقین ہوتا ہے، جزا و سزا کا یقین ہوتا ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا نقصان بہت آسانی سے گوارا کر لیتا ہے، اس کو معلوم ہے تلافی ہو جائے گی۔ الا یظن، کیا وہ یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کھڑے کر دیے جائیں گے، ان کی بعثت ہوگی، زندگی ڈالی جائے گی، لیوم عظیم، بہت زبردست دن، قیامت کا دن ہوگا وہ
जिस दिन अल्लाह ताला के सामने नामे अमाल लेकर लोग खड़े होंगे, यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, जब रब्बुल आलमीन के सामने लोग खड़े हुए होंगे, उस दिन लोग सारे के सारे खड़े हुए होंगे। किसके सामने? यह अदालत किसकी होगी? अदालत कुबरा मौला की होगी, अल्लाह ताला की होगी। हर चीज के फैसले होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन यौम मिक़दारु 50,000 सना, वो दिन जो 50,000 साल का तवील होगा, उस दिन तुम खड़े हुए हो। और फरमाया, देखो याद रखो, पूरी हदीस मुकम्मल ये है, आपने सुनी होगी बार बार, कि तुम्हारे नामे अमाल के एतबार से तुम्हारा मामला हो रहा होगा। पसीने में शराबोर, फरमाया एक शख्स के पैरों तले पसीना, एक शख्स की पिंडलियों तक पसीना, एक शख्स के घुटने तक पसीना, एक शख्स के कमर तक पसीना, एक शख्स की गर्दन तक पसीना। फरमाया एक शख्स ऐसा भी होगा जो पसीना घोड़े में लगाम जैसे जाती है उसके मुंह में घुस रहा होगा। वो परवरदिगार की अदालत होगी, उसके सामने उसके रूबरू खड़े होने का एहसास तो करो, तो फिर ये छोटे छोटे नुकसानों की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। हाँ, ये फरमाया जो नेकोकार होंगे, अल्लाह के नेक बंदे होंगे और उन्होंने अल्लाह ताला के दीन के लिए कुर्बानियां दी होंगी, तो फरमाते हैं कि 2 रकात नमाज पढ़ने के वक्त में उनका किस्सा पूरा हो जाएगा। हिसाब किताब, वीआईपी जब प्लेन से उतरता है ना, तो अभी हम सीढ़ियों से उतरते ही रहते हैं, उसको लेकर लोग बाहर निकाल देते हैं एयरपोर्ट से खटाखट ग्रीन चैनल से। बिल्कुल यही तसव्वुर को आप आखिरत के मामले को मुंतबिक कीजिए कि ये अल्लाह के वो पसंदीदा बंदे होंगे कि उनको बड़ी तेजी के साथ सारी चीजों से गुजार के फरिश्ते उनको जन्नत की तरफ ले जा चुके होंगे। और जो बेईमानियां किया हुआ है वो खड़ा हुआ होगा कि कब कब तुमने तराजू में बेईमानी की थी, कब कब तौलने में बेईमानी की थी, कब कब तुमने पैसे देने में बेईमानी की थी, वादा खिलाफी कब की थी, लोगों को रुलाया, सताया, तड़पाया कब कब था। क्या सारी चीजों का यहाँ से वहां तक हिसाब देना होगा, लाजमी बात है। अरसा गुजर जाएगा। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रिवायत का मफहूम ये है कि किसी शख्स का आलम ये होगा, ऐसा लगेगा जैसे वो 100 साल खड़ा हुआ है। किसी शख्स का आलम ऐसे होगा जैसे वो 300 साल से खड़ा हुआ है। किसी शख्स का आलम ये होगा कि इतना हिसाब देना है, इतना हिसाब देना है कि जैसे 1000 साल, और बाज तो 50,000 साल के लिए खड़े हुए होंगे। दिन कटेगा नहीं, तड़प जाएंगे। यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन रब्बे आलमीन के सामने खड़ा होना है तुमको, उसको तुम भुला रहे हो, आखिरत को भुला रहे हो। अकीदे आखिरत ठीक ठाक कर लो, दुनिया तुम्हारी संवर जाएगी, ईमानदारी के साथ जिंदगी बसर करोगे। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन, हरगिज न करो कल्ला, हरगिज ये हरकत न करो, याद रखो, इन्ना किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन, के गुनाहगारों का नाम अमाल सिज्जीन में रख दिया जाएगा। मौत के साथ ही, मौत का तज़किरा आ चुका है पिछली सूरतों में। इरशाद फरमाया कि जो गुनाहगारों का नाम अमाल होगा, वो जो रिकॉर्ड होगा, वो सिज्जीन में रख दिया जाएगा। सिज्जीन के सिलसिले में रिवायतें आती है कि ये दरअसल जहन्नम में उस इलाके को, उस एरिया को, उस वादी को कहते हैं जहां जो सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे अस्फला साफिलिन, और इसके साथ साथ जहां जो स्टोर में रिकॉर्ड रख दिया जाता है वो निकल नहीं पाता बाहर, वही रिकॉर्ड के साथ साथ गुनाहगारों की रूहों को भी रख दिया जाएगा क़यामत तक के लिए। वमा अदराका मा सिज्जीन, और सिज्जीन के बारे में तुम क्या जानते हो कि वहां कैसा रिकॉर्ड रखा जाएगा। फरमाया ऐसा रिकॉर्ड रखा जाएगा, किताबुम मरकूम, लिखा हुआ होगा, मरकूम मोहर लगा दिया गया होगा, रकम कर दिया गया होगा, चेंजेस नहीं हो सकेंगे, तब्दीली नहीं हो सकेगी। ये ना समझ लो नीचे से कोई बुजुर्ग तसर्रुफ करके उसमें थोड़ा सा रद्द बदल कर ले, जैसे तुम्हारे ऑफिसेस में होता है, रिकॉर्ड में से पेपर गायब हो गए, रिकॉर्ड में पेपरों का इजाफा हो गया। ये तसव्वुर न करो, किताबों मरकूम, तय शुदा रिकॉर्ड मोहर लगा कर
آخری اختتامی شکل پیک کر محفوظ کر رکھ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ نکالا جائے گا میدان حشر میں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی، کہ زندگی بھر آخرت کو جھٹلا کر منمانی زندگی بسر کرتے رہے، اس دن پوری زندگی کی خوشیوں پہ پانی پھر جائے گا، ناکامی ہی ناکامی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے ہیں، ایسے منکروں کے لیے اس دن بڑی بربادی ہوگی، بڑی تباہی ہوگی۔ اچھا کیوں انکار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کردار، زندگی، معاملات، اخلاقیات، آپ کی رحم دلی، آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی، وہ تو ان کی پرکھی ہوئی چیز تھی نا۔ ایک آپ کا ساتھی ہو جس کو آپ پرکھے ہوئے ہیں کہ وہ بہت مصیبت میں کام آتا ہے، اس کے مشورے کو آپ ریجیکٹ کرتے نہیں کرتے۔ انسانیت اس کو قبول ہی نہیں کرتی کہ ایسے دوست کو مسترد کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، ساتھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال کی زندگی بسر کیے تھے۔ پھر جب اللہ کے رسول قیامت کا تعارف کرا رہے ہیں تو یہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اور آپ کے زمانے میں لوگ عقل مند ہے، پڑھے لکھے ہیں، سرٹیفکیٹس کا انبار ہے، ڈگریاں ہیں، یونیورسٹیز ہے، اکیڈمیز ہے، ریسرچ ہے، آئی اے ایس ہے، آئی پی ایس ہے، مطالعہ ہے، سب ہے، پھر بھی آخرت کا احساس نہیں، پھر بھی روٹین زندگی بسر کر رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک نفسیاتی وجہ ہے، دکھتی ہوئی رگ ہے جس پہ کہ انگلی رکھ دی گئی۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، آخرت کا انکار ہر وہ شخص کرتا ہے جس کے اندر اعتدا ہو اور اسم ہو۔ اعتدا کس کو کہتے ہیں؟ معتدل۔ وہی روٹ ورڈ پکڑنا میں نے عرض کیا تھا نا، اعتدا سے معتدل کا لفظ بنا ہے، جس کے معنی یہ کہ وہ شخص جو لوگوں کے حقوق ہڑپ کرنا چاہتا ہو، رشوت لے کر کھانا چاہتا ہو، بے ایمانی سے بنگلہ بنانا چاہتا ہو، ناجائز آمدنی اور ناجائز خوشیاں خریدنا چاہتا ہو، یہ معتدل۔ اور اسیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر گناہوں کی محبت ہے، گناہوں کا خوگر ہے، رات کو پیے بغیر جس کی نیند نہیں آتی، گناہوں کا عادی ہے، جوا کھیلے بغیر قائم اس کا بسر نہیں ہوتا، کسی کلب میں گئے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا، کہ عادت ہے، اندر ہے گناہوں کا مزاج، سڑا ہوا دل ہے۔ فرمایا آخرت کا انکار یہ کوئی شریف انسان نہیں کرے گا، کوئی شریف انسان آخرت کا انکار نہیں کرے گا۔ آخرت کا انکار کرنے والے وہ کمزرف ہوتے ہیں جو دوسروں کا حق مارنا چاہتے ہیں۔ آخرت کا انکار کرنے والے وہ کمزرف لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں گناہوں کی محبت بسی ہوئی ہوتی ہے۔ ورنہ کون سا شخص ہے جو چوری کرتا ہو اور اس کے گھر جا کے چوری کی جائے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، تو روٹین کی بات ہے، بولے گا؟ وہ اس کو چور مل جائے پکڑ کے مارے گا نہیں مارے گا؟ تو ڈیلی چوری کرتا ہے، تیرے گھر میں ایک دن ہو گئی تو کیا حرج؟ وہ کیا کہے گا؟ بولیے کون سا شخص ہے جو بے حیائی کے اڈے پہ جاتا ہو اور خود اس کی اولاد کو اگر بے حیائی کے اڈے پہ فروخت کر دیا جائے تو گوارا کرے گا؟ سمجھے گا وہ روٹین ہے، معمول کی چیز ہے، کوئی حالت نہیں، احتجاج کرے گا، تڑپ جائے گا۔ کیوں؟ گناہ ہے، گناہ ہے۔ ضمیر انسان کا گواہی دیتا ہے، انسان کی شرافت اگر اس کو مردہ نہ کیا جائے تو وہ شرافت گواہی دیتی ہے، گناہ ہے، اس کا ارتکاب نہ کرو۔ اور جو ارتکاب کرنا چاہتا ہے عادی ہو گیا ہے اور وہ کمزرف ہے، بدبخت ہے، گناہوں کی محبت اپنے دلوں میں پال کر جینا چاہتا ہے، وہ آخرت کا انکار اس لیے کرتا ہے کہ آخرت کی وجہ سے گناہوں سے ہاتھ دھونا نہ پڑے، آخرت کی وجہ سے، آخرت کا احساس، رشوت نہ لو، آخرت کا احساس، چوری نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو، حق ہڑپ نہ کرو، آخرت انکار کر دو، ارے کیا پتہ نہیں، مر گئے، ختم، مٹی میں مل گئے، آواگان ہو جائے گا، کتا بن کے آ جاؤں گا، بلی بن کے آ جاؤں گا، کب تک؟ جب تک پرمیشور چاہے گا، اس کے بعد سے پھر قصہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے، اور میدان حشر برپا ہونے والا ہے، بہت بڑی عدالت ہوگی، اس میں کھڑا ہونا ہوگا اور ایک ایک اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، اور ایک ایک بدعملی کی سزا تم کو بھگتنی ہوگی۔
कितना इस अकीदे से भागने की कोशिश करो, हकीकत है ये होकर रहेगा। फरमाया वमा युकद्दिबु बिही, नहीं झुठलाता है आखिरत को मगर वही शख्स जो हुकूक को हड़प करने वाला, ज्यादती करने वाला होता है। असीमिन, इसम जानते ना गुनाह को कहते हैं। असीम जिसके दिलों में गुनाह की मोहब्बत हो। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, काला असातिरुल अव्वलीन, कहता है पिछले लोगों की चीजें 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, आज अप टू डेट जमाना है, नई बात करो। नहीं, ये नई बात नहीं है, ये नई भी है पुरानी भी है, ये हमेशा बाकी रहने वाली तरोताजा अल्लाह ताला की तालीमात है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, और इसके बावजूद जो गफलत में पड़े हुए हैं और जो अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, तौबा नहीं कर रहे, तो इरशाद फरमाया उनके बारे में कल्ला बल, बल्कि उनका आलम यह है कि उनके दिलों पर उनकी बदकारियों की वजह से जंग लग चुका है, बर्बाद हो गए दिल। कुलूब का मसला क्या होता है? बहुत साफ और शफाफ अल्लाह ताला पैदा करता है, और फिर वो दिलों से मुराद ये कि जो अज़ाइम, जो नियतों का मरकज है, जो ताक़ुल का मरकज है इंसान के अंदर, उसको कुरान पाक में दिल से ताबीर किया जाता है लफ्ज़ कल्ब से, और जो हार्ट है ऑर्गन, उसके लिए फुआद आता है, कुरान पाक में भी आया वो लफ्ज़। लिहाजा दिल से मुराद क्या है? कल्ब। कुल्लु मा यतक़ल्लब फिल इंसान, जो चेंजेस आती है ना, खुशी, गम, घबराहट, इत्मीनान, याद करना किसी को, ये सारी जो एहसासात है, फीलिंग्स है, उसका जो मरकज है उसको कल्ब कहा गया। और उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखो हर इंसान के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, और वो जब सुधर जाता है तो इंसान सुधर जाता है, वो जब बिगड़ जाता है तो इंसान बिगड़ जाता है। अल्लाह वही अल कल्ब, और वो है दिल। कुव्वत मुतखय्यला, उसकी इस्लाह करो, उस पर कंट्रोल रखो, उसको काबू में रखो। अल्लाह ताला ने बहुत साफ और शफाफ पैदा किया फितरत पर। अब उसके बाद फरमाया जैसे ही इंसान एक गुनाह करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस पे आपने एक सिया डाउट लगा दिया, एक नुक्ता, काला नुक्ता। अब तौबा कर लिया तो फरमाया धुल गया, इस्तिग़फ़ार कर कर तौबा कर लिया, वो धुल गया। लेकिन उसको उस गुनाह को बचाने के लिए दूसरा गुनाह कर गया, एक और धब्बा, तीसरा गुनाह कर गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक वक्त आता है उसका दिल फिर सियाह हो जाता है, उसका दिल पूरा का पूरा धब्बों से ऐसे काला सियाह बदनुमा हो जाता है जैसे बर्तन पोंछने वाली साफी होती है, जिससे बर्तन उठाते काली हो जाती है, ऐसा दिल काला हो जाता है। और फिर अगर इस दिल को अपने आंसुओं से नहीं धोता है, वो नहीं साफ करता है और उस दिल पर जिद करता है, तो फिर तुबिया अला कुलूबिहिम, उस दिल को उस कैफियत का आदी बना दिया जाता है। और उसके बाद भी अगर वो जिद करता है, इनकार करता है, तो फिर अल्लाह ताला की जानिब से एक फैसला आता है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, वो दिलों पे मोहर लगाकर खैर के लिए, भलाई के लिए, हिदायत के लिए, इस्लाम के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। उस गंदे दिल के साथ वो मरता है। इसीलिए अबू जहल, इसीलिए अबू लहब, इसीलिए उतबा, शैबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 साल की मेहनत के बावजूद इस्लाम नहीं कबूल कर सके थे। क्यों? इसलिए कि दिल गंदे हो चुके थे, सड़ चुके थे, और उस पर मोहर लग चुकी थी। गुंजाइश नहीं थी उसमें कि सच्चाई दाखिल हो, अच्छाई दाखिल हो, भलाई दाखिल हो। दादा अपने दिलों की निगरानी करना, अपने दिलों की निगरानी करना। और निगरानी क्या है? वलम युसिरु अला मा फअलू, गुनाह पे इसरार नहीं, गुनाह पर नदामत। हो गया ठीक है, इंसान है, नादानी से हो गया, भूल चूक से हो गया, गैज़ो गज़ब में, गुस्से में हो गया, बहुत से असबाब हो सकते हैं गुनाह, लेकिन उस पर फौरन नादिम हो जाना, ये अल्लाह के नेक बंदों की अलामत है। और उस पर जिद करना, इसरार करना, बार बार उस गुनाह का यादा करना और उसको जो है इशू बना लेकर जिंदा रखना, ये दिलों को बर्बाद कर देना है, दिलों को बीमार कर देना है। लिहाजा फरमाया देखो
اپنے دلوں کی حفاظت کرو، صاف ستھرا رکھو. الا من اتى الله بقلب سلیم. میدان حشر میں یہ پیارا پیارا دل جب آپ لے کر جائیں گے تو بہت نوازے جائیں گے، بہت استقبال ہوگا. اور کیا ہوگا استقبال؟ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم. ران الرین میل لگ جانا، اور اس کو اللہ کے رسول نے زنگ لگنے سے تعبیر فرمایا کہ ایک لوہا مٹی میں آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس پہ پانی برستا جا رہا ہے، دھول بیٹھتی جا رہی ہے، تو ایک مدت کے بعد وہ لوہا دھول میں تبدیل ہو جاتا ہے. اتنا زنگ لگ جاتا ہے، اتنا زنگ لگ جاتا ہے کہ اس کو آپ ہتھوڑی سے ماریے ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے. وہ لوہا نہیں رہ جاتا. حفاظت کرنی پڑتی ہے لوہے کی، دیکھتے رہنا پڑتا ہے. زنگ لگ رہا ہے تو فوراً اس کو گھسو، پینٹ کرو، کیا کیا کرو، تدبیریں ہوتی ہوگی. ایسے ہی دل کی نگرانی کرنا پڑتا ہے کہ جیسے ہی محسوس ہو کہ اس دل پہ گناہوں کا حملہ ہو رہا ہے، اس دل کو دھو لیجئے. دھونے کے لیے آنسو کی ضرورت ہوتی. تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر گناہ کا اعتراف کیجئے. اللہ تعالیٰ کی خشیت وہ سامنے رہے، اپنی بندگی کمزوری یہ سامنے رہے. اس کیفیت کے ساتھ جب بیٹھ کر ہم رو لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور گناہ معاف کرے گا، اور یہ دل زنگالود ہو کر تباہ و برباد نہیں ہوں گے. اور اگر تباہ و برباد ہو گئے، دل زنگالود، سیاہ اور اس پہ مہر لگی ہوئی، بیکار ہو چکے ہیں، ہدایت نہیں داخل ہو رہی ہے، توفیق نہیں داخل ہو رہی ہے. میدان حشر میں فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ترجمہ کیا جائے تو کیسے ترجمہ کیا جائے؟ جو حسن ہے اس آیت کا کہ پھر وہ اپنے رب سے محروم ہو جائیں گے، اپنے رب سے محجوب. ایک حجاب ہوگا، محجوب کے معنی ایک حجاب ہوگا جو ڈال دیا جائے گا. رب کی رحمت اور اس بندے کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک دیوار ہوگی. رب کا نور اور اس بندے کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک حجاب ہوگا. اور رب کی رحمتیں اور اس بندے کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک حجاب ہوگا. کیسے کیسے بندہ اپنے رب کی رحمتوں سے، اس کی توفیق سے، اس کے نظر کرم سے، اس کی عنایت سے، اس کی بخشش سے محروم ہو جائے گا، وہ میدان حشر میں پتہ چلے گا. میدان حشر میں پتہ چلے گا. لہذا فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک بندہ وہ ہوگا ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، وہ رب کے نور کو ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہا ہوگا کہ جس مولا کو بن دیکھے اپنی پیشانی رگڑتا تھا، آج اس کا نور یہ میرے سامنے ہے. اور فرمایا ایک بندہ یہ ہوگا کہ اس کے درمیان اور مولا کے درمیان حجاب ہی حجاب، دنیا ہی دنیا. تو کتنی بدبختی، کتنی بڑی ناکامی ہوگی. فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اس دن رب کی مغفرت سے، رب کی رحمت سے، رب کے نور سے، رب کے کرم سے اور رب کی عنایتوں سے سب سے دور کر دیا جائے گا، محروم و محجوب کر دیا جائے گا. اور ثم انہم لصال الجحیم، پھر اس کے بعد کہا جائے گا چلیے تشریف لے جائیے جہنم میں. پھر ثم انہم، بے شک وہ لصال الجحیم، جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، کہ اس وقت جہنم میں داخل کرتے ہوئے جہنم کا داروغہ کہے گا یہ ہے وہ دن جس کا انکار کرتے تھے، یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار کرتے تھے، اعتراف نہیں کرتے تھے. حضرت سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو برباد ہونے سے پہلے سمجھ جائے. سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو خسارے سے پہلے متنبع ہو جائے اور پھر آخرت کی تیاری کر لے، ایمانداری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، گناہوں پر ندامت کے ساتھ. یہ اگر توفیق ہو گئی تو پھر بندے کا عالم یہ ہوگا کہ وہ علیین. علیین کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا مقام ہے جو نیکوکاروں کو ملے گا، اس کا آگے کیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.